اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میں گل زہرا کتاب غدیر کے پارٹ 10 کے کتاب کے حصہ نمبر 10 کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کتاب کا نام غدیر قرآن حدیث اور ادب میں، جس کی تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی صاحب نے کی ہے، اور ترجمہ و تخلیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری، سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے کیا ہے۔ آج ہم اس کا آغاز اپنی ہیڈنگ وفود کی کہانی سے شروع کریں گے۔ پہلا وفد، صفحہ نمبر ہے 185 کا آخری سطر۔ اول ذی-الحجہ 36 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے بشیر ابن عمرو، سعد ابن قیس اور شبس ابن ربیع پر مشتمل ایک وفد معاویہ کے پاس بھیجا اور فرمایا اس شخص کو دین خدا، فرمانبرداری اور جماعت سے وابستگی کی دعوت دینا۔ معاویہ کے پاس پہنچ کر بشیر ابن عمرو نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا کہ اے معاویہ، دنیا زائل ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ اللہ تمہارے عمل کا محاسبہ کرے گا اور اسی کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جماعت میں تفرقہ ڈالنے اور خون بہانے سے باز آؤ۔ معاویہ نے بشیر ابن عمرو کی بات کو کاٹ کر کہا، کیا یہی بات تم نے اپنے امام سے کہی ہے؟ بشیر نے جواب دیا، میرا امام تمہاری طرح نہیں ہے، وہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار اور فضیلت، سبقت اسلامی اور قرابت رسول کا حامل ہے۔ معاویہ نے کہا، علی کیا کہتے ہیں؟ بشیر نے کہا، وہ تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں اپنے ابن ام کی بات ماننا لازم ہے۔ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم، ہم خون عثمان رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد شبس ابن ربیع نے تقریر کی کہ حمد و ثناء الہی کے بعد کہا، اے معاویہ، تم نے بشیر کا جو جواب دیا اسے ہم نے خوب سمجھا۔ تمہارا مقصد ہم سے پوشیدہ نہیں، ہم ہر وسیلے سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ تم ہر وسیلے سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ خون عثمان کے بہانے کچھ پست لوگ تمہارے ہم خیال ہو گئے ہیں، حالانکہ عثمان کی مدد کرنے میں ٹال مٹول دکھائی تاکہ تم اس خون کا بہانہ بتا کر اقتدار حاصل کر سکو۔ لیکن اسے سمجھ لو کہ بہت سی آرزوئیں خدا خارج ہو جاتا ہے، بہت سی آرزوؤں میں خدا خارج ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی امید کے حصول میں غلطی کی ہے، تم بدترین عرب۔ اگر تم تمناؤں میں کامیاب ہو گئے تو جہنم واصل ہو گیا۔ معاویہ، خدا سے ڈرو اور اپنا مطالبہ چھوڑو، حقدار سے نہ جھگڑو۔ معاویہ نے کہا، اے عربی، تو نے جھوٹ بولا اور میری ملامت کی، تو بد دماغ ہے، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ اب میرے اور تمہارے درمیان میں صرف تلوار ہی فیصلہ کری۔ وفد نے واپس آ کر حضرت علی علیہ السلام سے ساری رودات سنا دی۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 میں موجود ہے، تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 میں موجود ہے، اور تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3 پر، کامل ابن اسریج کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 187 پر، جس کی ہیڈنگ ہے دوسرا وفد۔ محرم 37 ہجری میں بھیجا جب فریقین نے جنگ روک کر صلح صفائی کی بات شروع کی، حالانکہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، حضرت علی نے عدی ابن حتم، یزید ابن قیس، شبس ابن ربیع اور زیاد ابن حنظلہ کو معاویہ کے پاس بھیجا۔ عدی ابن حتم نے کہا، ہم تمہارے پاس وحدت کلمہ اور اتحاد ملت کی دعوت دینے آئے ہیں تاکہ خون نہ بہے اور امن پیدا ہو، کہیں تم جنگ جمل کا منظر نہ بھگتنا پڑے۔ معاویہ نے کہا، تم میرے پاس صلح کے وجہ دھمکانے آئے ہو، میں حرب کا بیٹا ہوں جسے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تم ہی لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، اب میری تمنا ہے کہ ان کے بدلے تم لوگوں کو قتل کروں۔ شبس ابن ربیع اور زیاد نے معاویہ سے کہا، ہم تمہارے پاس صلح کی بات لے کر آئے ہیں اور تم محمل باتیں کرنے لگے، کچھ مفید باتیں کرو۔ اس وقت یزید ابن قیس نے کہا ہے، ہم تمہارے پاس دو ٹوک جواب لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تم پر اچھی طرح واضح ہے کہ فضائل و محاسن میں کوئی بھی علی علیہ السلام کا ہم پلہ نہیں، تم سے علی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اے معاویہ، علی کی مخالفت نہ کرو۔ معاویہ نے کہا، تم وحدت قومی کی جو باتیں کر رہے ہو یہ میرے پاس ہے، میں تمہارے امام کی پیروی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے عثمان کو قتل کیا اور قاتلوں کو پناہ دی۔ تم قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ عثمان کے بدلے میں انہیں قتل کر دوں، پھر تمہاری قومی وحدت کی پیشکش قبول کر لوں گا۔ شبس نے کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ عمار کو تمہارے حوالے کیا جائے؟
کہ انہیں قتل کر دوں؟ معاویہ نے کہا کیا حرج ہے، میں نے تو عمار کو غلام عثمان کے بدلے میں قتل کر دوں گا۔ شہباز نے کہا خدائے زمین و آسمان کی قسم، تم نے انصاف نہیں کیا، جب تک تمہارے بہت سے لوگ خاک و خون میں نہیں لوٹیں تم عمار پر قابو نہیں پا سکو گے۔ معاویہ نے کہا اگر جنگ ہوئی تو دنیا تو تم دیکھ لوگوں پر اندھیر ہو جائے گی۔ جب یہ وفد معاویہ کے پاس سے چلا آیا تو معاویہ نے زیاد کو آدمی بھیج کر بلوایا اور کہا علی علیہ السلام نے قطع رحم کیا اور قاتلان عثمان کو پناہ دی۔ اب ہم صفحہ نمبر 188 پر ہیں۔ اس لیے تم سے اور تمہارے قبیلے سے مدد کی بھیک مانگتا ہوں، میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اگر کامیابی ملی تو تمہیں کوفے یا بصرے کا گورنر بنا دوں گا۔ زیاد کا بیان ہے کہ معاویہ کہہ چکے تھے تو میں نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا کہ میں خدا کے روشن راستے پر ہوں اور اس نے مجھ سے پر انعام کیا، میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 258۔ ابن دزیل کی روایت ہے کہ عراقی اور شامی قاریان قرآن کا آمنا سامنا ہوا جو لگ بھگ 30,000 تھے۔ عراقیوں میں عبیدہ سلیمان، علقمہ ابن قیس، عامر ابن قید اور عبداللہ ابن عتبہ تھے۔ یہ لوگ معاویہ کے پاس گئے اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ معاویہ نے کہا عثمان کا بدلہ اور علی علیہ السلام سے لوں گا۔ پوچھا گیا کیا انہوں نے قتل کیا؟ جواب دیا ہاں انہوں نے قتل کیا ہے اور قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت علی علیہ السلام سے بیان کیا تو مولا نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، تم سبھی جانتے ہو کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن قتل کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں نے نہ قتل کیا نہ حکم دیا ہے۔ اور جب معاویہ سے کہا گیا تو اس نے کہا اگر علی علیہ السلام سچے ہیں تو ان کی فوج میں جو قاتلان عثمان ہیں ان سے بدلہ لے لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے عثمان کو قتل کیا ہے، ان پر میرا قابو نہیں۔ معاویہ نے کہا پھر ہمارے مشورے کے بغیر وہ خلیفہ کیسے ہو گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین و انصار اور بدریوں نے میری بیعت کی، اس وقت بدری اصحاب صرف میرے ساتھ ہیں، دیکھو تم اپنے نفسوں کو دھوکہ مت دو۔ اس کا حوالہ کتاب امورج الذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 72۔ یہاں قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ وہ جبار و سرکش حق کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ نہیں، نہ وحدت اور قومی، نہ اطاعت خلیفہ وقت، نہ مہاجرین و انصار اصحاب بدر کی عظمت۔ کس جھٹائی سے کہتا ہے کہ جس وحدت قومی کی تم گہر مچا رہے ہو وہ میرے پاس ہے، میں تمہارے رہبر کی اطاعت نہیں کروں گا۔ حالانکہ جس وحدت قومی کو اپنے پاس بتا رہا ہے وہ مدینے میں دست حضرت علی پر واقع ہوئی تھی۔ معاویہ کو شام والوں پر ناز تھا جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں تھی۔ حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 4، تاریخ کامل کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 125، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 258۔ فرزند جگر خوارہ کو آخر خلافت سے کیا سروکار کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں خلافت منعقد ہوگی؟ پھر وہ چاہتا ہے کہ علی خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ ابن حجر کے دعوے کے مطابق اگر وہ خلافت کے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا تو آخر یہ تماشے کیا ہیں؟ وہ شبز بن ربیع سے کہتا ہے کہ اگر عمار ہاتھ آ جائیں تو انہیں عثمان ہی نہیں ان کے غلام کے بدلے قتل کر دو۔ کیا اس نے عمار کی فضیلت میں احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنی تھی کہ عمار سر تاپائے ایمان سے مملوک نہیں ہے، حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ، عمار کا خون اور گوشت جہنم پر حرام ہے، انہیں عمار سے کیا سروکار؟ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، جسے رسول کی پروانہ سے ارشاد رسول کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ معاویہ نے ایک وفد حبیب بن مسلمہ، شرجیل بن سمت اور معن بن یزید پر مشتمل حضرت علی کی خدمت میں بھیجا۔ حبیب نے کہا عثمان کتاب خدا پر عمل کرنے والے خلیفہ تھے، اس لیے آپ لوگ ان پر برہم تھے اور قتل کر دیا۔ اگر آپ قتل عثمان نہیں تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیے، پھر حکومت سے علیحدہ ہو جائیے تاکہ شورا کے مطابق متفقہ خلیفہ منتخب کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ
او بے مادر تجھے خلافت سے کیا سروکار، دور ہو جا یہاں سے۔ شرجیل نے کہا جو میرے ساتھی نے کہا وہی میرا بھی خیال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بعد رسول لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی، ابو بکر نے عمر کو جانشین بنایا، پھر عثمان خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے تنقید کی اور قتل کر دیا، میں اس سے قطعی علیحدہ تھا، پھر لوگوں نے زبردستی میری بیعت کی، اس کے بعد طلحہ و زبیر نے بیعت توڑ دی، تو معاویہ تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہے، یہ ایسی نسل کا ہے جو ضلالت کا پرچم ہے۔ ہاں میں تو قرآن و سنت رسول کی دعوت دے رہا ہوں۔ وہ دونوں عثمان کے ناحق قتل ہونے کے اعلان کر کے بزم مولا علی سے واپس آ گئے۔ اس کا حوالہ الامامۃ السیاسہ جلد 1 صفحہ نمبر 69 اینڈ 70۔ اب ہم صفحہ نمبر 190 پر ہیڈنگ پڑھتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے۔ اب ذرا معاویہ کے خطوں کو دیکھیے جس میں مولا علی علیہ السلام نے جنگ میں اپنا مقصد ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں ابن حجر کے دعوے کی پوری طور پر قلعی کھل جاتی ہے کہ معاویہ نے خلافت کے لیے جنگ نہیں لڑی۔ نعمان ابن بشیر نے زوجہ عثمان کا خط لا کر معاویہ کو دیا جس میں بلوائیوں کی شورش اور محمد بن ابی بکر کا عثمان کی داڑھی پکڑنا اس طرح بیان کیا گیا کہ پڑھنے والا بے اختیار ہونے لگے۔ معاویہ ممبر پہ گئے اور خون آلودہ پیرہن کھول کر لوگوں کو دکھایا، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس وقت معاویہ نے لوگوں سے خون عثمان بدلہ لینے کو کہا۔ شام والوں نے معاویہ کی بات مان لی، تم ان کے چچیرے بھائی اور خون کے ولی ہو۔ اسی بات پر لوگوں نے معاویہ کی بیعت کی۔ معاویہ نے حمص میں شرجیل ابن سمت کندان کو اسی بات پر بیعت کرنے کے لیے لکھا۔ شرجیل نے اشراف حمص کو بلا کر کہا کہ قتل عثمان سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ہم معاویہ کی محض جنگی حکمران کی حیثیت سے بیعت کریں، یہ غلطی ہوگی، ہمیں معاویہ کی خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حمص والوں نے بحیثیت خلیفہ معاویہ کی بیعت کر لی۔ پھر شرجیل نے معاویہ کو لکھا آپ خط خلیفہ قصاص لیتے ہیں، اس لیے میں نے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت لے لی۔ معاویہ بہت خوش ہوا اور ممبر پر جا کر شرجیل کے اقدام کی لوگوں کو اطلاع دی۔ لوگوں نے کہا تم بھی خلیفہ کی حیثیت سے میری بیعت کرو۔ جب اس کی بیعت مکمل اور حکومت مستحکم ہو گئی تو حضرت علی کو خط لکھا۔ صفحہ نمبر 191۔ عثمان بن عبد الجرجانی بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کی بیعت ہو گئی، لوگوں نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کی شرط سے بیعت کی۔ اس وقت مالک بن حبیرہ کندی شام کا معزز شخص تھا، بیعت کے وقت موجود نہ تھا۔ بولا اے امیر المومنین، اس حکومت و عوام کو آپ نے فاسد کر دیا اور احمقوں کو موقع دے دیا۔ عرب جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ کردار کا غازی ہے، گفتار کا نہیں، بہت جلد آپ اس کا دیکھ بھی لیں گے، ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہر سرد و گرم حالات پر آپ کی بیعت کروں۔ زقان نے بھی اسی زمینے پر اچھے اشعار لکھے۔ حوالہ کتاب صفین صفحہ نمبر 90۔ معاویہ و علی کی باہم خط و کتابت سے بھی معاویہ کے عزائم و مقاصد کا اچھی طرح پتہ چلتا ہے۔ بیعت کے پہلے ہی دن حضرت علی نے معاویہ کو لکھا کہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اب تم فوراً اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر میری بیعت کرو۔ معاویہ نے اس کا جواب دیا ایک شعر میں جس میں تلوار کی دھمکی تھی۔ حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارے پاس قتل عثمان کی خبر پہنچ چکی ہے اور یہ کہ تمام لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، اس لیے جس میں سب لوگ داخل ہو گئے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ آپ جریر بجلی کے ہاتھ جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا کہ مدینے والوں نے میری بیعت کی ہے اور تم شام والوں پر بھی میری بیعت لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ میری بیعت بھی انہی لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے عمر، ابو بکر اور عثمان کی بیعت کی تھی، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جس بات پر تمام مسلمان متفق ہو گئے ہیں تم بھی اس سے اتفاق کر لو۔ اچھی طرح یاد رکھو آزاد کردہ لوگوں کا حق خلافت میں نہیں اور نہ وہ شورا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں نے جریر کو بھیجا ہے، وہ مومن اور مہاجر ہیں، ان کے ہاتھ پر میری بیعت کر لو۔ جب جریر خط لے کر پہنچے تو معاویہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے بھائی عتبہ نے رائے دی کہ اس معاملے میں عمرو و آس سے مدد مانگو جو فلسطین میں ہے۔ معاویہ نے اسے خط لکھ کر شام بلایا اور جریر کے معاملے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ کچھ دن جریر سے کہا کہ میری رائے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شام اور مصر کے مالیات مجھے عطا کر دیں، اگر میں مر جاؤں تو کسی کو میرا جانشین نہ بنایا جائے، میں انہیں حکومت حوالے کر دوں گا۔ جریر نے کہا اسی کو خط میں لکھ دو۔ حضرت علی علیہ السلام کو معاویہ کی مکاریاں معلوم ہوئیں تو آپ نے جریر کو خط لکھ کر بلوا لیا۔ شام میں جریر کا قیام 3 یا 4 ماہ رہا۔ حضرت نے جریر کو لکھا کہ میرا خط پاتے ہی معاویہ سے فیصلہ کن بات کرو، یا جنگ یا صلح، اگر وہ صلح چاہتا ہے تو میری بیعت لے لو۔
ہیڈنگ ہے معاویہ نے جریر کے ہاتھوں حضرت علی علیہ السلام کا جواب لکھا۔ اگر آپ کی بیعت بھی گزشتہ خلفاء کی طرح کی گئی ہوتی اور آپ کا دامن خون عثمان سے پاک ہوتا تو آپ بھی میرے نزدیک ابو بکر و عمر کی طرح ہوتے، لیکن آپ نے مہاجرین کو عثمان کے خلاف بھڑکایا اور انصار سے مدد سے روکا۔ اسی طرح نادان نے آپ کی اطاعت کی اور کمزور آپ کی مدد سے توانا ہو گئے۔ شام کے عوام آپ سے جنگ کے سوا کسی بات پر راضی نہیں تاکہ آپ قاتلان عثمان کو حوالے کر دیجیے۔ اس کے بعد خلافت کا معاملہ شورا کے حوالے ہوگا۔ حقیقت یہ کہ حجاز والے ہی حاکم اسلام تھے لیکن اسلام سے دور ہو گئے، تو اب شام والے حاکم اسلام بن گئے۔ طلحہ و زبیر پر مجھے قیاس نہ کیجیے کیونکہ انہوں نے آپ کی بیعت کی تھی اور میں نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ یہی معاملہ بصرہ اور شام والوں کا ہے۔ مولا علی نے جواب دیا، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ عثمان کی وجہ سے میری بیعت کا اعتبار نہیں۔ مہاجرین میرے ساتھ ہیں جو گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، اور نہ میں ناسمجھ ہوں، نہ میں نے قتل عثمان کا حکم دیا ہے کہ پریشان ہو جاؤں، اور نہ قتل کیا ہے کہ قصاص سے ڈروں۔ تم نے شامیوں کی حکمرانی کا نوحہ پڑھا ہے، ذرا ایک ہی فرد وہاں سے دکھاؤ جو شورا کی اہلیت رکھتا ہو۔ تم لوگ نام لوگے، مہاجرین و انصار تمہاری تکذیب کریں گے۔ میرے پاس تو حجازیوں کے ایسے بہت سے فرد ہیں، اسی بنا پر میری بیعت کرو، پھر اپنا دعویٰ میری خدمت میں پیش کرو۔ اواخر جنگ صفین میں معاویہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ اے ابو الحسن، اگر آپ نے مجھ سے جنگ کی تو تباہی سے دوچار ہوں گے۔ شام والوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، لہٰذا آپ خدا کے قہر سے ڈریے، تلوار میان میں کیجیے، خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی نے جواب میں لکھا، تم نے مجھے تباہی کی دھمکی دی ہے اور میری سابقہ اسلامی خدمات کے ختم ہونے کا پس مردہ سنایا ہے، تو اپنی جان کی قسم اگر میں نے تمہارے خلاف مصالحانہ زیادتی کی ہوتی تو تمہیں اس طرح ڈرانے کا حق پہلو نہ چاہتا، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر دو گروہ باہم قتال کریں تو زیادتی کرنے والوں کے خلاف جنگ کرو، تو اسی زیادتی کرنے والے گروہ میں ہے۔ کیونکہ سب نے میری بیعت کر لی ہے، اب تو ہی اس سے گریزاں ہے۔ ابو بکر نے تیرے بھائی یزید کو گورنر بنایا، عمر نے اور عثمان نے تجھے باقی رکھا، اب تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ سن لے، رسول خدا نے مجھے ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول نے تنزیل کے لیے جنگ کی اور اب تعویل کے لیے میں جنگ کروں گا۔ جس طرح رسول نے تنزیل کے لیے جنگ کی، اب میں تعویل کے لیے جنگ کروں گا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ شامیوں نے میری بیعت نہیں کی، لہذا مجھے خلافت کا حق نہیں؟ مدینے والے جس کی بیعت کر لیں اس کی اطاعت سب پر لازم ہو جاتی ہے، چاہے وہ حاضر ہو یا غائب۔ اب اس میں نظر ثانی اور تغیر کی گنجائش نہیں۔ اس کی مخالفت کرنے والا منافق ہوگا۔ بس بنا پر سرکشی سے باز آؤ اور میری بیعت کرو۔ معاویہ نے جواب دیا، لجاجت اور بیہودگی چھوڑو اور قاتلان عثمان کو میرے حوالے کرو، حکومت کو شورا کے حوالے کرو تاکہ مرضی خدا کے مطابق سب کا اتفاق ہو سکے۔ تمہاری اطاعت میری گردن پر نہیں، نہ تمہاری سرنجش و مواخذہ مجھ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، تم نے دعویٰ کیا کہ فلاں فلاں فضائل کے حامل تھے، اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر درست ہو تو تم پر اشکال وارد نہیں ہوتا۔ تم جیسے طلیق بن طلیق کو حاکم و محکوم اور افضل و مفضول کی بحث میں پڑھنے سے کیا سروکار؟ یہ کام مہاجرین کا ہے۔ اب تم اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے مجھے تلوار کی دھمکی دی ہے، یہ لکھ کر تو تم نے رونے والوں کو بھی ہنسا دیا۔ کب فرزند عبد مطلب تلوار سے ڈرا ہے؟ میں مہاجرین و انصار کی چمکتی تلواروں کے ساتھ آ رہا ہوں، جس کا ذائقہ تمہارے بھائیوں اور خاندان کے بزرگوں نے چکھ لیا ہے۔ جب حضرت علی رقہ پہنچے تو لوگوں کے اصرار پر تمام حجت کے لیے معاویہ کو خط لکھا، جس میں اسے اور اس کے ہمنواؤں کی سابقہ اسلامی دشمنی یاد دلا کر انہیں حد سے بڑھنے پر سرزنش کی، خلافت کا مستحق، رسول کے قرابت داروں اور دین کے واقف کاروں کو بتایا، پھر کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کی دعوت دی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور امت متفرقہ کا شکار نہ ہو۔ حوالہ ہے اس کا شرح نہج البلاغہ، ابن ابی حدید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 210، خطبہ نمبر 48، الامامۃ والسیاسہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 20، 71، 72، 77، 78، اور کتاب الصفین کی صفحہ نمبر 34، 38، 58، 59، 65، 67۔
صفحہ نمبر 29, 33, 34. کامل مبروج کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 اور 157. کتاب العقد فرید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232. اور نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7, 8, 30, 35 اور 98. اور اس میں موجودہ قائرین نے تمام خطوط کو پڑھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ معاویہ فقط قتل عثمان کی تہمت اور قاتلوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے. وہ اس طرح اسلامی ستوت کو کمزور کر کے اپنا الوسیدہ کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں تحدید قتل و غارت، تہمت و بہتان اور مہاجرین انصار کی ذلت و خواری پر اتر آیا ہے. سبھی خطا کار اور اسلام سے دور ہو گئے. وہ مہاجرین و اصحاب بدر تو بے دین ہو گئے اور یہ آزاد کردہ انسان خلافت کا مستحق ہو گیا. یہ بھی توجہ طلب ہے کہ معاویہ نے حضرت علی سے اس وقت جنگ چھیڑی جب حضرت نے اس پر پوری طرح حجت تمام کر دی. تفاہیم و یاد دہانی و نصیحت کو ذرا بھی فروگشت نہیں فرمایا، تمام عذر و بہانوں کو قطع کر دیا. لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ معاویہ کے پاس حق کو قبول کرنے کا نہ دل تھا نہ دماغ. اب ہیڈنگ ہے صاف صاف. ہم نے دیکھا معاویہ نے جریر سے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام شام و مصر کی مالیات ہمارے حوالے کر دیں اور مجھے شام کی گورنری پر بحال کر دیں. امام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ دنیا لبھانے والی ہے، وہ سج سجا کر آدمی کے سامنے آتی ہے، لیکن حالانکہ ہمیں آخرت کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا آفانی سے دستبردار ہو جاؤ اور باقی کی طرف توجہ کرو. آخرت کے محاسبے سے ڈرو. تم نے لکھا ہے کہ عمر نے تمہیں شام کا گورنر بنایا. عمر نے پیشرو کے معین کیے ہوئے خالد کو معزول کر دیا تھا. عثمان نے عمر کے گورنر کو معزول کر دیا تھا. اصل میں خلیفہ کو امت کی مصلحت دیکھنی چاہیے. معاویہ نے لیلۃ الحریر کے 2-3 روز قبل امیر المومنین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ مجھے شام کی گورنری پہ بات چیت رکھا جائے. اس نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا تھا کہ اب حضرت علی سے بات چیت شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک خط لکھ چکا ہوں جس کا جواب نہیں ہے، اب دوبارہ لکھوں گا. پھر یوں لکھا، اور حمد و ثناء الہی آپ اور ہم جانتے ہیں جس جنگ سے ہم دو چار ہیں، اگر اسی وقت ہمیں عقل آ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اب عافیت اسی میں ہے کہ گزری باتوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ کی اصلاح کریں. پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ شام مجھے حوالے کر دیجیے اور اپنی بیعت و اطاعت میرے اوپر لازم نہ فرمائی، لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا اور خدا نے جس سے آپ بے دریغ فرما رہے تھے مجھے دے دیا. میں گزشتہ مطالبے کو پھر دہراتا ہوں، جس زندگی کے آپ امیدوار ہیں میں نہیں ہوں، اور جس فنا سے آپ ڈر رہے ہیں مجھے اس کا خوف نہیں. بخدا اب تو فوجیں کم ہو گئیں، لوگ مر رہے ہیں. ہم بنی عبد مناف میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. حضرت علی نے جواب دیا، تمہارا خط ملا، تم نے مجھے یاد دلایا کہ اگر ہم لوگ جانتے تو ان حالات سے دوچار نہ ہوتے. تو سن، اگر میں خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اسی طرح 70 بار بھی ہو تو رائے خدا میں اپنی جد و جہد کمزور نہیں ہوگی. اب تمہیں عقل آئی اور شرمندہ ہوئے ہو، لیکن مجھے ندامت نہیں ہے. تم نے شام طلب کیا ہے، اسے نہ کل دیا نہ آج دوں گا. جنگ نے بہت سے لوگوں کو کھایا ہے، لیکن جو حق پر مرا وہ جنت میں گیا اور جو باطل پر مرا وہ جہنم میں گیا. معاویہ نے ابن عباس کو بھی خط لکھ کر جنگ کے بھیانک نتائج کا تذکرہ کیا، جس کا جواب ابن عباس نے دیا کہ تم نے قتل عثمان کا بہانہ بنا کر حکومت حاصل کرنی چاہیے. تم طلیق بن طلیق ہو، تم سے خلافت سے کیا سروکار. یہ کام مہاجرین اور معزز صحابہ کا کام کیا ہے. صلاح امام حسن کے بعد معاویہ نے کوفے میں داخل ہوتے ہی تقریر کی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے تم سے نماز، روزہ اور حج کے لیے جنگ کی ہے. میں تو جانتا ہوں کہ تم لوگ یہ سب کرتے ہو. میں نے صرف تم پر حکومت کے لیے جنگ کی ہے جسے تم ناپسند کرتے تھے. خدا نے مجھے وہ دے دیا، سمجھ لو کہ تمام خون رائے گا اور تمہاری تمام شرطیں میرے پیروں تلے ہیں. معروف بن خربوز مکی کا بیان ہے، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں معاویہ داخل ہوئے تو ابن عباس نے منہ پھیر لیا. معاویہ نے کہا، کیا اس لیے منہ پھیر آیا ہے کہ میں تمہارے ابن ام سے زیادہ حقدار خلافت ہوں؟ ابن عباس نے کہا کہ کیا اس لیے وہ مسلمان ہیں اور تم کافر ہو؟ معاویہ نے کہا نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں عثمان کا ابن ام ہوں. ابن عباس نے کہا تو میرے ابن ام تمہارے ابن ام سے بہتر و افضل تھے. معاویہ نے کہا
عثمان مظلوم قتل ہوئے تو ابن عباس نے عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تو تم سے بھی زیادہ حقدار ہوئے۔ معاویہ نے کہا لیکن عمر کو کافر نے قتل کیا اور عثمان کو مسلمانوں نے۔ ابن عباس نے کہا پھر باخدا یہ میرے لیے اور بھی مضبوط دلیل بن جاتی ہے۔ علامہ امینی یہاں فرماتے ہیں ان باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ معاویہ اول روز سے ہی خلافت کے لالچی تھے، آخر کڑی پڑی تو صرف شام و مصر پر قناعت کرنے کا اقرار کیا۔ بہرحال جو شخص خلیفہ وقت سے نزع کرے اس کا قتل واجب تھا، اسی لیے حضرت علی نے اس سے جنگ کی۔ ہیڈنگ ہے معاویہ کے گندے ارادے۔ معاویہ کو حضرت علی علیہ السلام سے اسی وقت سے اختلاف تھا جب اسلام نے دونوں میں جدائی ڈالی تھی۔ ان دونوں میں کفر و اسلام کا فرق تھا۔ علی علیہ السلام سے کینہ اسی وقت سے ہوا جب آپ نے اس کے بھائی، دادا اور ماموں کو قتل کیا اور پھر اسلام کو ترقی ہوئی۔ صرف اس لیے عثمان قتل ہوئے اور مہاجرین و انصار مدینہ نے علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ یہ امیر المومنین کی اساس حکومت کی چولہے ہلانے میں لگ گیا۔ معاویہ نے زبیر کو ایک خط لکھا کہ میں نے شام والوں سے تمہاری بیعت لے لی ہے، کوفہ و بصرہ تمہارے نزدیک ہیں، دیکھو فرزند ابو طالب قابو نہ پا جائیں، اگر یہ دو شہر تمہاری اطاعت میں آ گئے تو پھر کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ میں نے تمہارے جانشین کی حیثیت سے طلحہ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم لوگوں کو انتقام خون عثمان پہ ابھارنے کی کوشش کرو، خدا تم دونوں کو کامران اور دشمنوں کو ذلیل کرے۔ زبیر اس خط کو پڑھ کے بہت خوش ہوئے اور طلحہ کو بھی دکھایا۔ یہ لوگ معاویہ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے مخالفت حضرت علی پر آمادہ ہو گئے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں ذرا اس شخص کی دینداری تو دیکھو کہ صرف اس لیے کہ اہل شام نے زبیر کی بیعت کر لی ہے وہ زبیر کو امیر المومنین لکھ رہا ہے، دونوں کو فریب دے رہا ہے، نقص بیعت اور بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خون عثمان کو حصول حکومت کا وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ معاویہ نے پہلے اس نردبان کی طلحہ و زبیر کو نشاندہی کی، پھر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ دشمنان علی کو کی کامیابی اور علی کی ذلت و خواری کی دعا کی جا رہی ہے، حالانکہ رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ جو اسے دوست رکھے خدایا تو اسے دوست رکھ، اور جو اسے دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، جو اسے ذلیل کرے تو اسے ذلیل کر دے۔ ایک دوسرے خط میں زبیر کو لکھتا ہے تم زبیر بن عوام بن ابو خدیجہ ہو، حواری رسول اور داماد ابو بکر ہو، مجاہد اسلام ہو، تم نے صداقت ایمانی کا اکثر ثبوت دیا ہے، رسول نے تمہیں پسمردہ بہشت سنایا ہے، عمر نے تمہیں شورائے کارکن بنایا ہے، امت حکمراں نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہے، لہٰذا وحدت ملی کے لیے جلد اقدام کرو، امت تباہی کے گھاٹ لگ چکی ہے، میں یہاں تم دونوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں، تم دونوں میں سے ایک دوسرے کا جانشین ہوگا، والسلام۔ کوئی اس فرزند جگر خورا سے پوچھے کہ امت کہاں سے بغیر چرواہے کے ہے، حالانکہ اس امت کا رہبر علی ابن ابی طالب جیسے مدبر اور ہوش مند ہے اور ہر نازک اور پیچیدہ حالات میں امت کا بیڑا پار لگانے والا ہے، برادر رسول ہے، اس کی امت کی نس خود رسول اکرم فرما چکے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ معاویہ وہ شیطان ہے جو چہار جانب سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، خدا نے اس کے نصیب میں کوئی سبقت اسلامی نہیں رکھی۔ معاویہ نے طلحہ کو خط لکھا تم قریشی ہو، خوبصورت اور بہادر ہو، عشرہ مبشرہ کی 5ویں فرد ہو، تمہیں جنگ احد میں شرکت کا فخر حاصل ہے، لہٰذا اقتدار حاصل کرنے میں جلدی کرو تاکہ خدا تم سے راضی ہو۔ میں نے یہاں تمہارے لیے حالات سازگار کر دیے ہیں، تم اور زبیر یکساں فضیلت کے حامل ہو، خدا تمہیں ہدایت و عقل سے سرفراز فرمائے۔ کوئی معاویہ سے پوچھے کہ فضائل و افتخارات تم نے طلحہ و زبیر کے لیے لکھ کر مستحق خلافت بتایا ہے، کیا حضرت علی اس سے بے نصیب ہے؟ عشرہ مبشرہ کی 5ویں فرد طلحہ ہیں، کیا حضرت علی 10ویں فرد بھی نہیں؟ پھر کیوں علی کے فضائل و افتخارات کے قائل نہیں؟ ملحد و قاتل کہتے ہو، طلحہ و زبیر کا تو اغوا کر رہے ہو تاکہ حضرت علی کا اقتدار مضبوط نہ ہو جائے، یہی پس مردہ بہشت سعد کے لیے بھی ہے، لیکن اسے مستحق خلافت نہیں سمجھا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے معاویہ اپنا الو اچھی طرح سیدھا کر رہے ہیں۔ طلحہ کی سبقت اسلامی یاد دلا رہا ہے کہ کیا حضرت علی سابق الاسلام نہیں ہے؟ ان کے لیے حدیث رسول ہے کہ سابق الاسلام 3 ہیں، یوشع، حبیب نجار اور علی ابن ابی طالب۔ اگر طلحہ نے احد میں شرکت کی تو علی نے احد ہی میں کیا تمام معرکاؤں میں کارہائے نمایاں انجام دیے؟ کیا طلحہ کے لیے آسمان سے ندا آئی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار؟
چونکہ علی علیہ السلام ہی نے معاویہ کے خاندان کو ہمیشہ خاک چٹائی اور گھر میں صف ماتم بچھوائی، اس لیے وہ حضرت علی کے فضائل و مکارم سے اندھا و بہرا بنا ہوا ہے۔ جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی ہے اور تمام مہاجرین و ارباب شورا پر متفق ہو چکے ہیں، تو مروان کو خط لکھا، میرا خط پڑھتے ہی چیتے کی طرح ہو جاؤ، جو غفلت میں حملہ کرتا ہے اور لومڑیوں کی طرح ہیلے کر کے دشمنوں کے چنگل سے نکلو، اپنے کو بے وقت بنا لو، جس طرح سیاہی پر دسترت کے وقت بے جان بن جاتی ہے، یوں اپنے کو خوار و ذلیل بنا لو کہ لوگ تمہاری کامرانی سے مایوس ہو جائیں۔ تمام حالات کے تجسس میں اسی طرح رہو جیسے پرندے اپنے بچے کے دانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ تم حجاز کو تباہ کرو، میں شام کو تباہ کر رہا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ اب شام کی گورنری ہاتھ سے جانے والی ہے، لہٰذا اقتدار کے حریصوں کو ابھار کر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چین سے نہ رہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ معاویہ نے طلحہ و زبیر کو خلافت کے لیے ابھارا، جو خود حضرت علی کی بیعت کر چکے ہیں۔ آخر معاویہ کو کیا حق ہے کہ خلافت میں ٹانگ اڑانے کا؟ پھر یہ کہ اگر طلحہ و زبیر کی بیعت ہو بھی جائے تو حدیث رسول کی بنا پر ان دونوں کی گردن مار دینی چاہیے۔ ہیڈنگ ہے کلمات و ارشادات۔ نمبر 1، ابو عمر استیاب میں لکھتے ہیں کہ صحابی رسول عبد الرحمن بن غنم شام کے فقیہ و معلم تھے، ان کا مرتبہ شامیوں میں وقی تھا۔ یہ وہی ہیں جن سے ابو ہریرہ، ابو دردہ معاویہ کے نمائندے بن کے علی کے پاس جا رہے تھے تو حمص میں انہوں نے ان لوگوں کو بہت لتاڑا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تعجب ہے کہ تم لوگ کیسے علی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ حضرت علی خلافت کا معاملہ شورا کے حوالے کر دیں، حالانکہ جانتے ہو کہ مہاجرین و انصار نیز عراق و حجاز کے باشندوں نے ان کی بیعت کی ہے۔ وہاں کے لوگ شامیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ معاویہ طلیق بن طلیق ہے، اسے خلافت کا حق کہاں سے ہو گیا؟ اسے شورا و خلافت سے کیا سروکار؟ اس کے باپ دادا تو مشرکوں کے سرغنہ تھے۔ اس کا حوالہ ہے استیاب، کتاب القسم ثانی، صفحہ نمبر 50، نمبر 1449۔ دوسری کتاب ہے اسد غابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 318۔ یہ دونوں پشیمان ہو کر توبہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ صفحہ نمبر 200، اس پہ ہے پوائنٹ نمبر 2۔ ایک شامی اثناء جنگ صفین صف سے باہر آیا اور اپنے مقابلے کے لیے حضرت علی کو بلانے لگا۔ حضرت تشریف لایا اور اس قدر قریب ہوئے کہ گھوڑے کے منہ آپس میں مل گئے۔ شامی نے کہا کہ آپ عراق پر قناعت کیجیے، ہمیں شام میں رہنے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم دل سوزی اور ہمدردی میں کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، لیکن مجھے اس معاملے میں سخت پریشانی ہے۔ اگر میں معاویہ سے جنگ نہ کروں تو کافر ہو جاؤں، اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کتاب کا حوالہ اس کا ہے کتاب صفین، صفحہ نمبر 542، اور دوسری کتاب ہے شرح ابن ابی حدید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 183۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، عتبہ بن ابو سفیان نے حبیرہ سے کہا، بخدا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ معاویہ حضرت علی سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، لیکن انہوں نے قتل عثمان میں شرکت کی، اب علی کو چاہیے کہ خود عراق پر قناعت کریں اور ہمارے لیے شام چھوڑ دیں۔ علی کے لیے قطعی نامناسب ہے کہ خلافت کے لیے مستحق ترین فرد ہوتے ہوئے مسلمانوں کی ہلاکت کا سامان کریں۔ جودہ نے کہا، علی کی اولیت کا تو کوئی شخص بھی منکر نہیں، لیکن معاویہ و علی کا جنگ کے لیے اصرار ایسی بات ہے کہ معاویہ کو جنگ میں شک و تردید ہے اور علی یقین سے بھرپور ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 529، اور دوسری کتاب شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 301۔ جودہ نے کہا، پوائنٹ نمبر 4 ہے، عبداللہ بن بدیل نے جنگ صفین میں فرمایا، معاویہ ایسی چیز کا دعویدار ہے جس کا وہ مستحق نہیں، باطل طریقے پر مجادلہ کر کے حق کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، تعارف و تعصب کے ذریعے شرک و گمراہی کا ماحول واپس لانا چاہتا ہے۔ اس کا بھی کتاب حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 9، اور کتاب صفین کی جلد نمبر 263، اور دوسری کتاب تاریخ کامل کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 128۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اس کا، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر یہ خدا والے ہوتے تو کبھی آپ کی مخالفت نہ کرتے، یہ لوگ فقط ہمارے مقتدر سے انحراف کی وجہ سے برسر پیکار ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی سیاست کی بساط کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، چند روزہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے چونکہ ان کے قبیلے کے سربراہ
سربراردہ افراد کی کھوپڑیاں توڑی ہیں، اس لیے آپ سے کینہ و دعوت رکھتے ہیں۔ پھر لوگوں سے خطاب کیا۔ علی علیہ السلام نے اس کے بھائی حنظلہ اور ماموں ولید اور دادا عتبہ کو قتل کیا، یہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ واقعات کتاب صفین صفحہ نمبر 102۔ پوائنٹ نمبر 6، یزید بن قیس ارجعی نے اس جنگ صفین میں تقریر کے درمیان فرمایا، یہ لوگ دین کے استحکام کے لیے جنگ نہیں کر رہے، نہ اس لیے کہ ہم پر انحراف دین کا الزام ہے، فقط معاویہ کو بادشاہ بنانے کے لیے یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ کتاب صفین صفحہ نمبر 279، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 10، شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485۔ پوائنٹ نمبر 7، سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کو لکھا، ارباب شورا میں سب سے زیادہ اولیٰ حضرت علی ہی ہیں، وہ تمام فضائل و محاسن سے آراستہ ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، لیکن تقدیرات نے ان کے بجائے دوسروں کو خلافت دے دی۔ اے معاویہ، تمہارے تو شروع ہی سے مخالف ہیں، طلحہ و زبیر اگر بیعت پہ باقی رہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر تھا، اور خدا تعالیٰ عائشہ کی مغفرت فرمائے۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامۃ السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، محمد بن مسلمہ نے معاویہ کو لکھا، تم صرف دنیا کے دلدادہ ہو، اپنے خواہشوں کے پابند ہو چکے ہو، جو بعد مرگ عثمان کی مدد کر رہے ہو، جبکہ زندگی میں ان پر لات مار دی تھی۔ ہم مہاجرین و انصار ثواب اور حسن رائے سے زیادہ قریب ہیں۔ حوالہ اس کا ہے کتاب الامامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ ان کے علاوہ بھی اصحاب رسول اور صلحہ کی آرا کو آپ نے الغدیر کے صفحات میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جنہوں نے معاویہ کی زندگی کا ہر جہت سے مشاہدہ کیا، جب وہ مشرک تھا اور جب جبراً مسلمان ہوا، اور پھر جب اس پہ خلافت کی طمع قلب لائی، حالانکہ اس میں فضائل نام کا بھی نہیں، تمام تر رذائل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اقدامات سے حکومت اسلامی کمزور ہوئی اور اپنے اقتدار کے لیے لالچ، تہدید، قتل وغیرہ طریقے اپنائے۔ یہ شخص اپنے کو عمر سے بھی زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141 میں ابن عمر کا بیان ہے کہ معاویہ نے ایک تقریر میں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ حکومت کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں خلافت کا ابن عمر اور اس کے باپ سے بھی زیادہ مستحق ہوں، لیکن ابن عمر نے خون ریزی کے ڈر سے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کا بھی کتاب کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184، البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140۔ پتہ نہیں یہ احتیاط حضرت علی سے بیعت کے وقت کہاں غائب ہو گئی تھی۔ معاویہ کا مقصد تو اس سے بھی بلند تھا کہ وہ اپنے کو رسول کہلوانا چاہتا تھا۔ چنانچہ عمرو عاص نے مصری وفد کو معاویہ سے ملانا چاہا تو اراکین کو تحقیر معاویہ کی تلقین کی۔ معاویہ بھاگ گیا، چنانچہ اس نے اراکین دولت کو تاکید کر دی کہ وفد کو اتنا ہراساں کرو کہ رام ہو جائے، اور پھر تمام وفد نے خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا، جس کا حوالہ ہے کتاب احسن التقاسیم صفحہ نمبر 399۔ ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ معاویہ کے اکثر ہوا خواہ اسے رسول سمجھتے ہیں۔ شمس الدین نیائے مقدسی نے کتاب الاحسن التقاسیم میں لکھا ہے کہ اصفہان کے احمق معاویہ کے متعلق بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ ایک عابد سے پوچھا کہ صاحب بن عباد کے متعلق کیا رائے ہے، یہ سن کر وہ صاحب پر لعنت کرنے لگا۔ میں نے پوچھی تو کہا، وہ کہتا ہے کہ کیا معاویہ رسول نہیں تھا اور معاویہ کی مذمت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب دیا، میرا عقیدہ تو اس کے متعلق قرآن کی اس آیت پر ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ابو بکر بھی رسول تھے، عمر بھی رسول تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ معاویہ صرف ایک بادشاہ تھا تو وہ میری جان کا بھی دشمن ہو گیا۔ صفحہ نمبر 203۔ مان لیا کہ وفد نے وحشت میں معاویہ کو رسول کہہ کر خطاب کیا، لیکن معاویہ کی خوشی کس بات کی غماز ہے؟ اس غضب خلافت اور کامیابی نے اس کا دماغ اتنا خراب کر دیا کہ اسے رسول کہلواتا تھا۔ امد بن عبد حزم
حضرمی سے بات چیت میں اس نے رسول خدا کا صرف نام لیا تو اس نے برہمی سے کہا تم نے صرف محمد کا رسول خدا کیوں نہ کہا۔ کتاب کے علاوہ تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103، مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31، فرزند جگر خورہ کی باطل پرستی کے یہ چند نمونے پیش کیے گئے۔ ہیڈنگ ہے تحکیم کا مقصد۔ آخر دھما چوکڑی جس نے معاویہ کی گدی جمانے میں اہم کردار ادا کیا وہ عمر و آز کی عیاری سے مسئلہ تحکیم ہے۔ حضرت علی شروع ہی سے فرما رہے تھے کہ اس اختلاف کا حل قرآن سے ہونا چاہیے، لیکن معاویہ عمر و آز نہیں مان رہے تھے۔ لیکن جب تلوار کی باڑ نے آخری مرحلے میں قدم رکھا تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن نیزوں پر بلند کر کے دہائی دی جانے لگی۔ اس میں عمر و آز کی ہیرا پردازی اور ابو موسیٰ اشعری کی حماقت سے معاملہ اور بھی انتشار افتراق کی نظر ہو گیا۔ عمر و آز سے ابو موسیٰ نے جھلا کر کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، تو کتے کی طرح ہے یا کتا ہے؟ عمر و آز نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا تمہاری مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ کتابوں کا حوالہ ہے الامامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 اور کتاب صفین کا 628، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ اسی طرح دونوں کی عیارانہ پنچایت کی وجہ سے حقیقت اور حکم خدا پامال ہو گیا۔ تحکیم سے قبل ابن عباس نے ابو موسیٰ کو خبردار کیا تھا کہ تمہارا سابق حکم عرب کے عیار ترین انسان سے ہے، اگر تم لالچ یا خود پسندی آ گئی تو معاملہ الٹ سکتا ہے۔ یاد رکھو معاویہ طلیق بن طلیق ہے، اس کا باپ مشرکوں کا سرغنہ تھا، وہ بغیر شورا اور انتخاب کے دعوی خلافت کرتا تھا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ اخنف بن قیس اور شرح بن ہانی نے بھی ابو موسیٰ اشعری کو خبردار کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ الامامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ دوسری طرف معاویہ نے عمر و آز کو مذاکرات کے لیے اس طرح آمادہ کیا کہ اگر تمہیں عراقیوں سے ڈرایا جائے تو تم انہیں شامیوں سے ڈراؤ، اگر مصریوں سے ڈرایا جائے تو تم یمن والوں سے ڈراؤ، اگر علی سے ڈرایا جائے تو تم معاویہ سے ڈراؤ۔ عمر و آز نے پوچھا اگر نام علی کے ساتھ ان کی سبقت ایمانی اور متفقہ خلافت کا تذکرہ آ جائے تو کیا کہوں؟ معاویہ نے ضد ہو کر کہا جیسی مصلحت دیکھنا کرنا۔ اس کا حوالہ بھی کتاب ہے امامۃ السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ ان واقعات سے عراقیوں اور شامیوں کے تمام عزائم و مقاصد کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی سردار کی حکومت کا طلبگار تھا اور اسی مقصد کی سے تحکیم کا واقعہ خواہ حق ناحق پیش آیا جس میں دو جانوروں نے الٹے سیدھے طے کیے۔ تحکیم میں کہیں بھی خون عثمان کا تذکرہ نہ آیا، البتہ صلح نامہ لکھتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے نام سے امیر المومنین ہٹانے کی بات ضرور آئی۔ ان واقعات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاویہ فقط خلافت کا طلبگار تھا، نہ اسے خون عثمان سے غرض تھی نہ کچھ اور۔ اب ابن حجر کی لچر باتوں کا کیا وزن رہ جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں علی اور معاویہ کی جنگ خلافت یا حکومت کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف قتل عثمان کا بدلہ منظور تھا۔ وہ اس توجیہ سے فرزند جگر خورہ کے خطرناک جرائم کی صفائی دینا چاہتا۔ میں یہیں پر اس پارٹ کو اختتام کرتی ہوں۔ اب ہم سے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پارٹ اور لاسٹ پارٹ کے اس میں بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔